بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تو حقوق پر بات چل رہی تھی، اس میں خاص کر کے بیوی کے حقوق، بیوی کے اصلاح کے 3 درجات بتائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ جی، پھر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات بتائی کہ میں نے کبھی بھی لہجہ بدل کر اپنی بیوی سے بات نہیں کی۔ تو یہ ساری باتیں تھی کل۔ اور طریقت، جیسے بتایا کل، شریعت اور طریقت۔ شریعت ظاہری اعمال کا نام ہے، جسم، اعمال کے جسموں کا نام شریعت، اور اعمال کی روح کا نام طریقت، اس لیے دونوں ضروری ہے۔ تو طریقت خدمت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ طریقت در حقیقت خدمت خلق ہی کا نام ہے۔ جی، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں خادم ہوں، مخدوم نہیں ہوں، تو خادم دوسروں پر کیسے حکم چلائے گا کہ یہ کام کر دو۔ ساری عمر اس طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی خود کام کرتے، کسی سے نہیں کہتے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ ظاہری چیزوں میں تو ہم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے ہیں، لیکن اخلاق میں، معاملات میں اور معاشرت میں، اس میں بھی تو سنت ہے نا۔ ہم دوسری سنتیں پکڑ لی، یہ سنتیں تو سیکھی بھی نہیں ہیں کہ معاملات میں بھی، اخلاق میں، معاشرت میں کیا سنت ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ سنتیں ہم سمجھتے ہیں، سنتیں تو ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، سونے کی، نماز پڑھنے کی، وضو میں سنتیں، تو یہ سنتیں ہوتی ہے۔ دوسری سنت ہم جانتے ہی نہیں۔ یہ تو عبادات کی سنتیں ہوئی، معاملات اور معاشرت کی سنتیں الگ ہے۔ جی، تو ہم آج کے بعد یہ سنتوں پر بھی عمل کریں۔ کہ آپ کی ایک سنت کیا تھی کہ آپ نے کبھی بھی مارا نہیں۔ جی، اور آپ ہمیشہ گھر میں آتے تو ہمیشہ ہنستے چہرے کے ساتھ آتے، یہ سنت ہے، تو ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہنستے ہوئے آتے۔ اتباع سنت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یہ انسان کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے، اور زندگی کو استوار کرتی ہے، برابر کرتی ہے۔ اور اسے دعویٰ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی لیلا سے محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کر رہا ہے، لیلا سے محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کر رہا ہے، لیکن خود لیلا ان کے اس دعوے کا اقرار نہیں کرتی۔ یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے، یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے، دعووں سے نہیں ہوتا ہے۔ جی، یعنی تم کہا مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، یہ ہے، دعویٰ تو خوب کر رہے ہو، لیکن عمل کچھ نہیں ہے، تو وہ دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عمل کر کے دکھا دو تو سامنے والا بھی سمجھے کہ ہاں، بغیر دعویٰ کیے ہوئے بھی وہ تمہیں کہیں گے کہ نہیں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب کو ہے، لیکن نبی کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، تو دعوے سے کیا کام، فائدہ۔ اور ایک آدمی ہے نبی سے محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، لیکن نبی کے سنتوں پر چل رہا ہے، تو یہی تو اصل چیز ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اور اپنے عمل سے اس چیز کو اپنائے کہ جس کے ساتھ ادنا تعلق بھی ہو گیا، اس کو اپنی ذات سے ادنا تکلیف بھی نہ پہنچائے، ورنہ کیا ہوگا پھر وہی فتنوں کا دور کہ مارتے بھی رہو اور کہتے ہم تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو پھنساتے بھی رہو کہ ہم تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کا مال بھی کھینچتے رہو، ان کا مال بھی لوٹتے رہو، ان کے ہر طرح کی تکلیف بھی کرتے رہو، اور کہ ہم تم سے بڑی محبت، ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟
اور ایسے ہی کرتے کرتے اور ہم بھی سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، کرتے کرتے ہمیں کنگال کر دیا اور خدا سے ہٹا دیا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے بیوی کی اصلاح کا تیسرا درجہ جو بتایا ہے، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ساری عمر میں کبھی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جی، چاہے کتنی ناگواری کیوں نہ ہو گئی ہو، کتنی ناگواری کیوں نہ ہو گئی ہو۔ اور ان لوگوں کو جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں برے لوگ اور بدترین لوگ قرار دیا ہے، برے لوگ اور بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ ان عمر بن احوس الجشی رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وذكر وعظا ثم قال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ خطبہ حجت الوداع، اس حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک اقتباس بیان کیا، شارٹ کلپ جس کو کہتے ہیں اقتباس، خطبے کا ایک شارٹ کلپ بیان کیا ہے۔ یہ خطبہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجت الوداع کے موقع پر دیا تھا، اس خطبے میں صراحتاً صاف صاف آپ نے فرما دیا کہ شاید اس سال کے بعد میں تم کو یہاں نہ دیکھ سکوں، میں تم کو اس سال کے بعد یہاں نہ دیکھ سکوں۔ لہذا اس خطبے میں آپ نے وہ باتیں چن چن کر ارشاد فرمائی جن کے اندر امت کے پھسل جانے اور گمراہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اس خطبے میں کیا باتیں کی کہ جن جن چیزوں سے امت کے سلپ ہو جانے کا، پھسل جانے کا، گمراہ ہو جانے کا خطرہ تھا وہ بتا دی، تاکہ قیامت تک امت کے لیے ایک دستور العمل اور ایک زندگی گزارنے کا ایک راستہ سامنے آ جائے۔ اور امت کی گمراہی کے جتنے راستے ہیں اس خطبے میں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش فرمائی۔ خطبہ تو بہت طویل ہے، لیکن اس خطبے کے مختلف حصے مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی اس خطبے کا حصہ ہے جس میں مرد عورت کے باہمی حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر خاص کر مردوں کو عورتوں کے حقوق پہچاننے، مردوں کو عورتوں کے حقوق پہچاننے، ان کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ مردوں کو تاکید فرمائی کہ عورتوں کے حقوق کو پہچانو، ان کو ادا کرو، اس کی خاص تاکید فرمائی گئی۔ اب آپ ان حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع میں ایسے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں جبکہ یہ خیال بھی ہے کہ آئندہ اس طرح سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جن چیزوں کو بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور جن باتوں کی اہمیت آپ نے محسوس فرمائی کہ امت کو ہر حال میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ کون سی باتیں تھی؟ جہاں دوسری بھی تھی اس میں یہ تھی کہ ان میں مرد اور عورت کے باہمی حقوق بھی داخل ہے۔ آپ نے یہ خاص طور سے ذکر فرمایا کس کے؟ میاں اور بیوی کے حقوق کو، میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور خود صاحب شریعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے۔ اب بتاؤ، اس کی اہمیت سے بیان کرنا اس کا مطلب ان پر تھا کہ یہی جو رشتہ ہے یہ سب سے زیادہ نازک رشتہ ہے، کہا یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس کے لیے اس کی تاکید فرما دی کہ اس کو نبھانا، اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی۔
کیونکہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا نہ کرے اور باہم تلخیوں پر کمر باندھ لے، یعنی تلخیہ یعنی کڑواہٹ اور ایک دوسرے کی جھگڑا یا ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، یوں سمجھو تو یہ سب کڑواہٹ، تو اس کے ذریعے صرف ایک دوسرے کے حقوق ہی ضائع نہیں ہوتے بلکہ بالآخر اس کا اثر دونوں خاندانوں پر پڑتا ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں باہم جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف ان کے حقوق ہی ضائع نہیں ہوتے بلکہ بالآخر اس کا اثر دونوں خاندانوں پر ہوتا ہے، کیونکہ بیوی کا بھی اپنا ایک خاندان ہے، شوہر کا بھی اپنا ایک خاندان ہے، دونوں پر اثر پڑتا ہے۔ پھر دوسرا، اس کے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اولاد خراب ہوتی ہے، اور چونکہ سارے تمدن معاشرے کی بنیاد خاندان اور گھر پر ہے، خاندان اور گھر پر ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں پورا تمدن، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی۔ کیا فرمائی تاکید؟ یہ تو حدیث میں اہمیت بتائی کہ اللہ کے رسول نے دیکھو آخری وقت میں جو اہم باتیں تھی اس میں جمع فرمائی، اس میں سے یہ ایک اہم بات کہ میاں بیوی کا آپس میں کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں۔ اب وہ بات کی تفسیر اب آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ عورتیں تمہارے پاس مقید ہے، قید میں ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن احوص جشعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، وعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا خوب سن لو، کان کھول کے سن لو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس نصیحت کو قبول کر لو۔ ہمارے نبی فرما رہے کس کو؟ قیامت تک آنے والے آخری انسان جو شوہر بن رہے ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ تم اس نصیحت کو قبول کر لو۔ یہ وہی جملہ ہے جو پچھلی حدیث میں آیا تھا، اور اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، اس لیے کہ وہ خواتین تمہارے پاس، تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہے، یعنی تمہارے گھروں میں قید رہتی ہے، بندی ہوئی رہتی ہے۔ عوانٌ، نبی کریم، کیونکہ اب تمہارے پاس جب آ گئی ہے تو اب تمہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، تو اب تمہاری قید میں ہے، تو اب تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی راحت کا، اس کی دوا دارو کا، اور اس کی صحت کا، اور اس کے کھانے پینے کا، سب کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا یہ ایک ایسا وصف بیان فرمایا کہ اگر مرد صرف اس وصف پر، اس صفت پر غور کرے تو اس کو کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی کا خیال بھی نہ آئے۔ یہ صفت میں فرمائے یہ تمہارے پاس مقید ہے، تمہارے پاس قید ہے، اس کو کہیں جانا ہے تو بتاؤ، ہمارے سے اجازت لے کر جاتی ہے۔ تو اگر یہی چیز ہم سمجھ لے، فرمائے یہی ایک صفت بیان کر لے تو کسی کے دماغ میں آ جائے تو کبھی کسی بھی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کا خیال نہیں کرے گا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے، ایک نادان اور غیر تعلیم یافتہ لڑکی سے سبق لو، ایک نادان غیر تعلیم یافتہ لڑکی سے سبق لو کہ صرف دو بول پڑھ کر، نادان غیر تعلیم یافتہ لڑکی سبق لو کہ صرف دو بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا ہے نا، قبلتھا، میں نے اس کو قبول کیا، یہ دو بول ہوتے ہیں نا، دو بول پڑھ کر ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا ہے،
ایک نے کہا کہ میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، یہ دو بول ہو گئے نا. ایک نے کہا میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، ایجاب و قبول ہو گیا. تو وہ لڑکی، اس لڑکی نے اس دو بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو اس نے چھوڑ دیا. اس سے سبق لینا، یعنی آنے والی جو بیوی ہے اس سے سبق لینا چاہیے کہ اس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، کہ ماں کو اس نے چھوڑا، باپ کو اس نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا اور پورے کنبے کو چھوڑا اور شوہر کی ہو گئی. دیکھو، تو اس سے سبق حاصل کر لینا چاہیے. اور اس کے پاس آ کر مقید ہو گئی. ایسا نہیں کہ اپنی مرضی چلائے گی، نہیں، فرمایا اب ہر کام اس کی شوہر کی مرضی سے چلے گا. یہ مقید ہے، قید میں آ گئی. تو اس دو بول کی اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان لڑکی تو اس دو بول کا اتنا بھرم رکھتی ہے، لحاظ رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کی ہو گئی، لیکن تم سے یہ نہیں ہو سکا کہ تم یہ دو بول پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤ، کہ تم یہ دو بول پڑھ کر اللہ کے ہو جاؤ جس کے لیے دو بول پڑے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤ جس کے لیے دو بول پڑے تھے. تم سے تو وہ نادان لڑکی اچھی ہے کہ یہ دو بول پڑھ کر اس کا اتنا لاج رکھتی ہے کہ تم سے اتنی لاج بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ اس اللہ کے ہو جاؤ. تم نے بھی تو دو بول پڑے تھے کلمے کے. تو فرمایا تم اللہ کے ہو جاؤ، وہ تو تمہاری ہو گئی اور تم اللہ کے نہیں ہوئے. یعنی اس کا آنے کے بعد اس کے حقوق ادا کرو کہ دو بول سے وہ تمہاری ہو گئی تو تم دو بول سے اللہ کے ہو جاؤ. شوہروں کو کہا جاتا ہے عورت نے تمہارے لیے کتنی قربانی دی. تو اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو کس نے تمہاری خاطر کتنی بڑی قربانی دی. ہاں، یہ اس کی اچھائیوں میں سے ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ اس نے ہمارے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اگر بالفرض معاملہ برعکس ہوتا اور تم سے کہا جاتا کہ تمہاری شادی ہوگی لیکن تمہیں اپنا خاندان چھوڑنا ہوگا، اپنے ماں باپ چھوڑنے ہوں گے، تو یہ تمہارے لیے کتنا مشکل کام ہوتا. ایک اجنبی ماحول، اجنبی گھر، اجنبی آدمی کے ساتھ زندگی بھر نباہ کے لیے وہ عورت مقید ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ کتنی بڑی اس نے قربانی دی ہے، اور پھر اوپر سے تم اور زیادہ قربانی لینا چاہتے ہو. تمہارے لیے مقید ہے. اس کو ڈیلنگ کرنا سیکھے، اس کے ساتھ محبت اور معاملے کو صحیح کرنا سیکھے کہ کیا تم اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اس قربانی کا لحاظ کرو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہے، نصیحت ہے آنے والے سارے انسانوں کے لیے. نبی کی نصیحت ہے، نبی کا پیغام ہے. اس کے علاوہ تمہارا ان پر کوئی مطالبہ نہیں. اس کے علاوہ تمہارا ان پر کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس کے بعد بڑا سنگین جملہ ارشاد فرمایا. وہ تو ایک جملہ فرمایا، اس کے بعد بڑا سنگین جملہ ارشاد فرمایا. جب کبھی اس جملے کی تشریح کی نوبت آتی ہے تو مرد لوگ براز ہو جاتے ہیں. وہ جملہ یہ ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. تو مرد لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ جملہ یہ ہے، لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، یعنی تمہیں ان پر صرف اتنا حق حاصل ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے، اس کے علاوہ شرعن ان پر تمہارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. تمہارے گھر میں رہے. جی، کیسا ابھی آگے سنو کہ تمہارے گھر میں رہے، اس کے علاوہ
شرن اب یہ باتیں ایسی آتی ہے کہ جس میں ظاہر بات ہے مرد لوگ تو ناراض ہو ہی جائیں گے. کیا مطالبہ نہیں ہے اس کے علاوہ؟ کھانا پکانا عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. ساری عورتیں خوش ہو جائیں گی اور کہیں گی، اشارہ کرتی ہوگی شوہر کو کہ دیکھو دیکھو احسان مانو ہم پکا کر دیتی ہے، نہ تو اسٹرائک کر دے تو تم کیا کرو گے. اکیلے میں بتانا نہیں، سب کے سامنے، سب مردوں کے سامنے اور سب عورتوں کے سامنے بتانا ہے، کوئی بات نہیں. اسی بنیاد پر فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا جو بڑا نازک مسئلہ ہے، جس کے بیان کرنے سے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کھانا پکانا عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. جی، کھانا پکانا عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی شرعن یہ فریضہ ان پر عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کھانا پکائے. لیکن مشرقی عورتیں ہیں، وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی ذمہ داری لے کر کام کر لیتی ہے. یہ تو مسئلہ بکار ہے. بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں. عورتوں کی دو قسمیں ہیں. جی چپ ہو جاؤ. عورتوں کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ان عورتوں کی ہے جو اپنے گھر میں، اپنے میکے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھی، اپنے گھر میں بھی اور اپنے میکے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھی. اور دوسری قسم کی عورتیں وہ ہے جو اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی بلکہ نوکر چاکر تھے، وہ کھانا پکاتے تھے. اگر دوسری قسم کی عورت شادی کے بعد شوہر کے گھر آ جائے تو اس کے ذمے کھانا پکانا کسی طرح بھی واجب نہیں، نہ دیانتن، نہ قضاءن، نہ اخلاقن، نہ شرعن. عورت شادی گئے نا، ایسی عورت تھی کہ جس کے گھر میں مالدار کی گھرانہ تھا، کھانا پکانے والے کوئی اور تھے، سب کام کرنے والی ہے، سب کچھ الگ تھے، یہ ناز و نخرے سے پلی ہے. اگر ایسی عورت سے شادی کر رہے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد اب شرعن اس کے لیے امانتن بھی، دیانتن بھی اور اخلاقن بھی اور شرعن بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائے. بلکہ وہ عورت شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میرا نفقہ تو تمہارے ذمہ واجب ہے، بجائے اس کے کہ میں کھانا پکاؤں تم میرے لیے پکا پکایا کھانا لا کر دو. چنانچہ فقہاء کرام لکھتے یا تو ورکر رکھو کہ وہ پکائے. چنانچہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ یا اتوہا بطعامی صحیح، یعنی اس صورت میں پکا پکایا کھانا کھلانا، کھانا لا کر عورت کو دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. یا اتیہا بطعام مہینن، پکا پکایا کھانا لا کر عورت کو دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور اس عورت سے نہ قضان کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ چلو قاضی کے پاس جا وہ فیصلہ کرے، وہ بھی نہیں. اور نہ دیانتن، اور یہ بھی اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، یعنی تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کو اپنے گھر پر رکھو اور تمہاری اجازت کے بغیر ان کو گھر سے باہر جانا جائز نہیں، لیکن اس کے علاوہ ان پر کوئی ذمہ داری شرعن نہیں ہے. لیکن دو قسم کی بیوی، تو ہم ایسی بیوی کیوں لاوے؟ پھر ایسی لاؤ جو پہلے سے گھر میں کام کرتی ہے، لیکن کام والی کی نیت سے نہیں لانا. ہم کیا نیت کرتے؟ ارے بھائی چلو ابھی گھر میں بیٹی ہے تو سب چلی گئی، جلدی سے شادی کرا دو بیٹوں کی، بہو آئے گی تو گھر کا سارا کام کرے گی. ابھی تو شوہر کے لیے کھانا پکانے کے لیے شرن کوئی اس کے اوپر حق نہیں ہے، تو پھر ساس سسر کی خدمت کیا ہے، پھر دوسروں کی کیا کیا خدمتیں ہیں، وہ کہاں سے جائز ہو سکتی ہے بتاؤ پہلے تو. ہم کدھر، ہمارا معاشرہ ہی بگڑ گیا ہے. بلکہ ہم تو نیت کر کے لاتے ہیں اور کام نہیں کیا ہے. بیچارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے میکے میں کام نہیں کیا ہے، ان کے ورکر تھے، سب کچھ کام کرتے تھے. اب وہ اگر کام نہ کرے تو تانا دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے. یہ کون سی شریعت ہے؟ اور سب کے سب نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے.
ذکر و اذکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن اتنا مسئلہ نہیں جانتے ہمیں کیسے کرنا چاہیے. وہ تو کام والی سمجھ کر لے کر آتے ہیں, وہ بہو نہیں ہوتی ہے, بولے کام والی لا رہے ہیں. جی اس لیے وہ کر دے وہ اس کا اخلاق ہے, لیکن نہ کرے تو ہمارے پر کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکے. وہ اپنے اخلاق دکھائے گی, ہمیں اپنے اخلاق دکھانا ہے. وہ ساس سسر کی خدمت کرے وہ اس کے اخلاق ہے, اور ساس سسر کا کام یہ ہے کہ نہ کرے تو اس پر کوئی زبردستی بھی نہیں. لیکن آج ہم نے دین ہی نہیں سیکھا. بیچاری ایسی لڑکیاں جو بہو بن کر آتی ہے, خدمت کرتے کرتے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور بددعائیں دیتی ہے کہ بڈھی بڈھا کب جائیں گے. ظاہر بات ہے اب ان پر ظلم ہو رہا ہے, اس کو بھی تو جینا ہے, اور اس کی صحت خراب ہو رہی ہے تو دوا بھی نہیں دیتے. دوا کے لیے بولے جاؤ تمہاری ماں کے پاس, وہاں سے دوا کراؤ, اور خدمت خود لینا ہے. بڑا عجیب ظلم ہو رہا ہے بہو پر. تو پھر جب ایسا ظلم ہوگا تو چاہے کتنی ہی عبادت ہو, لیکن پھر وہ کام آخرت میں نجات نہیں دلائے گی. دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی ہوگی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا. تو فرمایا پہلی قسم کی عورتیں, دوسری قسم کی عورتیں بتایا. تو اس صورت میں پکا پکا کر کھانا لا کر عورت کو دینا شوہر کی ذمہ داری ہے, اور اس عورت سے نہ قزان کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے نہ دیانتن. یعنی تمہیں حق حاصل ہے کہ ان کو اپنے گھروں پر رکھو, تمہاری اجازت کے بغیر ان کے گھر سے باہر نہ جائے. اور اگر وہ پہلی قسم کی عورت ہے, یعنی جو اپنے گھر میں کھانا پکاتی تھی اور کھانا پکاتی ہوئی شوہر کے گھر آئی ہے, تو اس کے ذمے کھانا پکانا قضاءً واجب تو نہیں ہے, لیکن وہ دیانتاً واجب ہے. یعنی وہ جانتی ہے, وہاں کرتی تھی تو یہاں بھی کرے. یعنی بزور عدالت تو اس سے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ انکار کرے تو اس کا کیس کیا جائے, اور وہاں سے زبردستی اس کو مطالبہ کیا جائے کہ نہیں کھانا پکانا ہوگا تمہیں, تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. قضاءً یعنی اس کو کیس کرو تو فیصلہ بھی قاضی نہیں کر سکتا. ہاں دیانتاً یعنی اس کے اخلاق میں یہ ہے کہ وہاں بھی جانتی تھی کرتی تھی تو یہاں کر بھی کرے. تو دیانتاً جو ہے وہ کرنا چاہیے, واجب ہے. یعنی بزور عدالت اس سے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنا کھانا خود پکائے. اس صورت میں شوہر کی ذمہ یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کا سامان لا کر دے دے. باقی شوہر یا بچوں کے لیے کھانا پکانا یہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. ہاں, اور یہ عورت شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم میرے لیے پکا پکایا کھانا لا کر دو, یہ عورت. لیکن اگر وہ شوہر اور بچوں کے لیے کھانا پکانے سے انکار کر دے, لیکن وہ شوہر اور بچوں کے لیے کھانا پکانے سے انکار کر دے, تو اب اس سے عدالت کے زور پر کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. فقہاء کرام نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ مسائل بیان فرمائے ہیں. ہاں بیچارے مرد لوگ ڈر گئے ہوں گے کہ یہ کیا پڑھ لیا تم نے. نہیں, ساری بیویاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت اچھی ہے. وہ ان باتوں کو سن کر وہ نہیں کرے گی کہ ہم کل سے نہیں پکائیں گے, بلکہ اور اچھی خدمت کرے گی. شریعت سمجھا رہے کہ شریعت میں مسائل دونوں کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن یہ مسائل دوسروں کو آپ لوگ نہیں بتاوے, یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے گھر کو سنبھالو کہ ہمیں کیسے رہنا ہے. جی دیکھو, ابھی ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ آیا ہے. ایک مرتبہ بیوی تو اپنے شوہر کو اور بچوں کو تو سنبھال لیتی ہے, لیکن جو مصیبت آتی ہے نا جوائنٹ فیملی, ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں. ایک بات اور سمجھ لیجئے, کان کھول کر سمجھ لیجئے, جس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے, وہ یہ کہ جب عورت کے ذمے شوہر کا اور اس کے اولاد کا کھانا پکانا واجب نہیں, تو شوہر کے جو ماں باپ اور بہن بھائی ہے ان کے لیے کھانا پکانا
ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں. اب ذرا اس باتوں کو سنے اور اپنی معاشرت کو دیکھے کہ کیا حال ہے. اب کہاں سے ترقی ہو سکتی ہے؟ بتاؤ دین کدھر ہے؟ اگر دین ہے تو وہی نماز روزے میں دین ہے. یہ دین کس کی زندگی میں ہے؟ فرمایا جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا. اس کو دین ہی نہیں سمجھا ہے، یہ رواج میں چلا رہا ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو کہتے ہیں تیرے کو تو بہو رکھنا ہی نہیں آتا ہے. ہاں، سر پہ چڑھا دے، پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب شریعت کے خلاف وہ دعوت دے رہے ہیں. حالانکہ اس کو کہنا چاہیے کہ کتنا اچھا انسان ہے اور کتنا اچھا گھرانہ ہے کہ بالکل شریعت کے مطابق چلتے ہیں. آج ہمارے دماغ ایسے الٹے ہو گئے کہ جو شریعت کے مطابق چلے تو اس کو انکار کرایا جاتا ہے کہ نہیں، جو ہم چلتے ویسا تم چلو. اسی کو کہتے ہیں فتنہ. گیا نا ارتقاء. صحیح کرو تو ہمیں پسند نہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہی تم کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اگر آج کوئی اگر بہو خدمت نہ کرے تو وہ اس کے بیٹے کو جا کر کہے گے تیری بیوی کیسی ہے، خدمت نہیں کرتی ہے، وہ نہیں کرتی. اور شوہر نے اگر وہ لڑکے نے کہہ دیا ماں اس کے تو ضرور نہیں، تو پھر خلاص. پھر ماں بھی گالیاں دے گی بچے کو. اب بچہ بیچارہ ڈرے گا، ہائے ہائے میری ماں ناراض ہو جائے گی، تو پھر ساری شریعت چھوڑ دیتا ہے. وہ ڈرانے والے وہ غلط ڈرا رہے ہیں، اس سے ہماری کوئی بد دعا نہیں لگنے والی. یہ بھی دھیان رکھو. وہ بد دعا سے ڈر جاتے. بد دعا تو جس کے پاس تقوی ہو اس کی لگتی ہے، اور جس کے پاس زندگی میں بھی ایمان بھی خطرے میں ہے، کیا اس کی بد دعا لگ جائے گی؟ اس لیے حکمت کے ساتھ ایسے جاننے والوں کے پاس پوچھ کر کام کرنا چاہیے کہ ہمیں دونوں کو نبھانا ہے کہ کیسے کیا جائے. یہ مسائل ہے، سمجھ لے. تو فرمایا ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں. اور ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے. ماں باپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے، ہمارا حق پہلے ہے. ہمارا حق پہلے ہے، لہذا بہو ہماری خدمت ضرور کرے، چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے. چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے. اور پھر اس کے نتیجے میں ساس بہو، بھاوج اور ننن کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. ساس بہو اور بھاوج اور ننن کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بھابھی اور ننن تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب بتاؤ، خالی یہ ایک پہلو اگر دیکھا جائے تو ہمیں پتا چلے کہ ہمارا گھر آنا دیندار ہے یا بے دین والا ہے. کچھ دین والا ہے بس. یہ سارا دین ہمیں تو لانا ہے، ورنہ وہ نیکیاں اس راستے سے نکل جائے گی. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. ساس سسر کی خدمت اس کی سعادت مندی ہے اگر وہ کرے تو. خوب سمجھ لیجئے، اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کی ذمہ واجب ہے کہ وہ خود ان کی خدمت کرے. البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت بھی خوش دلی سے اپنی سعادت اور باعث اجر سمجھ کر انجام دے. تو پھر کیا ہونا؟ اس کا احسان ماننا چاہیے، تو اس کی تعریف کرنا چاہیے کہ جو کام اس کے ذمے نہیں ہے وہ کر رہی ہے. تو ساس سسر کو اس کی تعریف کرنا چاہیے، بجائے اس کی کہ کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، خدمت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لان تان شروع ہو جاتی. اللہ اکبر. کبھی رونا آتا ہے یہ سارے حوال. آج پورے معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے. اللہ ان سب کو سمجھا دے. لیکن لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے پر مجبور کرے جبکہ وہ خوش دلی سے ان کی خدمت پر راضی نہ ہو.
اور نہ والدین کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بہو کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ہماری خدمت کرے. لیکن اگر وہ بہو خوش دلی سے اپنی سعادت مندی سمجھ کر اپنے شوہر کے والدین کی جتنی خدمت کرے گی انشاءاللہ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا. اور اس بہو کو ایسا کرنا بھی چاہیے تاکہ گھر کی فضا خوشگوار رہے. شرعن جائز نہیں لیکن کرے گی تو یہ اس کے لیے بہت اچھا کام ہوگا. اس کے لیے یہی سب سے زیادہ بڑے نوافل ہے. ہاں جی، وہ کوئی نماز نفل نہ پڑے گی، خالی ساس اور سسر کی خدمت کرے گی تو اسی میں سب کچھ آ گیا. اللہ ہمیں دین کو سمجھاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی دوسری جانب ساس سسر اور شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر خدمت انجام دے رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے نا، یہ حسن سلوک ہوا نا، یعنی اس کے اخلاق ہوئے، اس کا حسن اخلاق ہے اور اس کے ذمے خدمت فرض واجب نہیں ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ وہ بہو کی اس خدمت کی قدر کرے، اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرے. ان حقوق اور مسائل کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آج گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں. ان حقوق اور مسائل کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آج گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں. ساس بہو کی اور بھاوج اور نندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان حقوق کی وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ذہنوں میں موجود نہیں ہے. ان حقوق کی جو حدود نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ ذہنوں میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو عام لوگوں کا سوال بھی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے. تو ہم اپنی زندگی کو شریعت پر لانے کی کوشش کریں. ایک عجیب واقعہ ہے. میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدسہ اللہ سرہ نے ایک دن بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے، وہ اور ان کی بیوی دونوں میرے مجلس میں آیا کرتے تھے. وہ اور ان کی بیوی دونوں میری مجلس میں آیا کرتے تھے، یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی مجلس میں رحمت اللہ، اور کچھ اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا. دونوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں میری دعوت کی دونوں نے. چنانچہ میں ان کے گھر گیا اور جا کر کھانا کھایا. کیا ہوا؟ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی دعوت کی ان دونوں نے، میاں بیوی نے، کیونکہ ان کے مریدین تھے. ان کے گھر گئے، جا کر کھانا کھایا اور کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا. ہمارے حضرت والا کی ہمیشہ ہی عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف کرتے کہ تم نے بہت اچھا کھانا پکایا، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کا دل بڑھے. چنانچہ جب حضرت والا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو خاتون پردے کے پیچھے آئی اور آ کر حضرت والا کو سلام کیا. تو حضرت والا نے فرمایا تم نے بڑا لذیذ کھانا اور بڑا اچھا کھانا بنایا، کھانا کھانے میں بڑا مزہ آیا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا تو پردے کے پیچھے سے اس خاتون کی سسکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی. میں حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری کس بات سے ان کو تکلیف پہنچی، ان کا دل ٹوٹا. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہے؟ ان خاتون نے اپنے رونے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت آج مجھے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں. مجلس میں بھی جاتے تھے. فرمایا اس شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن اس پورے عرصے میں کبھی میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا کہ آج کھانا اچھا بنا ہے. کیسے غافل ہوں گے؟ کبھی نہیں 40 سال میں کہ آج کھانا اچھا بنا ہے. کیا کھانا نہیں بنا ہوگا؟ آج جب آپ کے منہ سے جملہ سنا تو مجھے رونا آ گیا، کیونکہ 40 سال کے بعد آج سن رہی ہوں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. بتاؤ بعض مرتبہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ شیخ کے پاس جاتے تھے، اور وہ بھی وقت کے کتنے بڑے شیخ تھے. شوہر بھی جاتی، بیوی بھی جاتی تھی، دونوں میری مجلس میں آیا کرتے تھے. اب بتاؤ شوہر کے پاس اتنی بھی اصلاح نہیں ہوئی کہ بیوی کی تعریف کرے، کھانے کی تعریف کرے. تو بعض مرتبہ آتے ہیں جاتے ہیں. تو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں غفلت دور ہوئی. جب غفلت دور ہوگی تو بیوی کچھ بھی بنائے گی، کچھ نیا آئٹم بنائے گی، دیکھ لو چکھ لو کہ ماشاء اللہ کیا خوب بنا ہے. اس کی ہمت ہوگی کہ چلو اچھا ہوا، پسند ہوا، تو تعریف کرنا چاہیے. ایسا شخص کھانے کی تعریف نہیں کرے گا. حضرت والا بکثرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ شخص یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. کون شخص نہیں کر سکتا؟ وہ شخص یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ بیوی کھانے پکانے کی جو خدمت انجام دے رہی ہے یہ اس کا حسن سلوک اور حسن معاملہ ہے جو میرے ساتھ کر رہی ہے. لیکن جو شخص اپنی بیوی کو نوکر اور خادم سمجھتا ہو کہ یہ میری خادمہ ہے، اس کو تو یہ کام ضرور انجام دینا ہے. کھانا پکانا اس کا فرض ہے، اور اگر کھانا اچھا پکا رہی ہے تو اس پر اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس کا فرض ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، مجھے کیا اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا شخص کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین ضعیف ہے یا بیمار ہے اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے. گھر میں صرف بیٹا اور بہو ہے. اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بہو کے ذمہ واجب نہیں کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے، البتہ اس کی سعادت اور خوش نصیبی ہے اور اجر و ثواب کا موجب ہے اگر وہ کرے. اگر خدمت کرے گی تو انشاءاللہ بڑا ثواب حاصل ہوگا. لیکن بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کام میرا ہے، مجھے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کروں. اب چاہے وہ خدمت خود کرے یا کوئی نوکر اور خادمہ رکھے، لیکن اگر بیوی خدمت کر رہی ہے تو اس کا حسن سلوک اور احسان سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. بس آج کا یہی تک رکھتے ہیں. بہت بہت اہم باتیں آئی ہیں. ابھی شوہروں کو تو جلدی سے مزہ ہی نہیں آئے گا ایسی باتوں کا کہ بولے ایسی باتیں تو چپکے سے بتانی چاہیے سب کے سامنے. لیکن شرعی مسئلہ ہوتا ہے. دیکھو حضرت نے بھی لوگوں کو ناپسند سمجھتے ہوئے بھی سب کے سامنے بتا دیا. ہمیں شریعت جاننا چاہیے. اور ہماری بیویاں اب خدمت کر رہی ہے تو ہمیں کیا ہوگا؟ اب ہمیں لگے گا کہ نہیں اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. ورنہ ابھی تک کیا سمجھتے تھے؟ یہ تو نوکرانی ہے ہی ہماری اور ہمارے کام کرنا ہی چاہیے. اس کا تو ظاہر ہے، اس کو تو نہیں کرے گا تو ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ آزاد ہے. اس کے ہم کچھ بھی مالک نہیں ہیں. بس ہمارے گھر میں کھانا اگر پکا رہی ہے تو اس کا احسان سمجھے، اس کی تعریف کرے. تو پھر جو احسان کرے تو اس کی تو تعریف کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بنایا ہے. تو اللہ اکبر. اور آج جھگڑا کس کا ہے؟ کھانا نہ بنائے، کھانا خراب کر دیا، یہ کر دیا، تو اس پر جھگڑا ہوتا ہے. تو وہ جھگڑا ہی بے معنی ہے. اس لیے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت سمجھا دے، شریعت بھی سمجھا دے، اور شریعت کی جو اصل روح ہے، طریقت اور حقیقت، اللہ وہ بھی سمجھا دے. موت سے پہلے سمجھا دے. ہمارے گھر جنت بن جائے موت سے پہلے. اگر ہم شریعت پر چلیں گے تو واقعتاً دنیا سے سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. جیسے ہم نے پچھلا جو درسوں میں گیا ہے کہ پھر انسان کو چین سکون ملے گا. کب؟ جب انسان حکموں کو پورا کرے گا. تو کیا یہ حکم نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے جو آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر کوئی شریعت حق نہیں ہے؟ تو پھر حکموں کو پورا کرو. حکموں کے پورا کرنے پر تمہیں سکون ملے گا. اور حکم ٹوٹے گا. بعض مرتبہ ہم سے حکم ٹوٹ رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے کہ کون سا حکم ٹوٹا، کیونکہ نماز چھوٹنے کو تو ہم کہتے حکم ٹوٹا، روزہ چھوٹ گیا تو کہتے حکم ٹوٹا. لیکن اگر ایسی چیزیں چھوٹی تو حکم ٹوٹا تو اس کو سمجھتے ہی نہیں.
اس لیے شریعت نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو حکم ہم جانتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اور جو ہم نہیں جانتے وہ چھوٹ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے شریعت کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر شریعت سمجھ میں آتی ہے، اور پھر شریعت کو سمجھ کر اس پر اپنے آپ کو لگاوے۔ انشاءاللہ یہ تو بیویوں کے حقوق مردوں کو بتائے جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے مردوں کے حقوق بیویوں کو بھی بتائے جائیں گے، اس لیے گھبراوے نہیں، دونوں طرف سے بیلنس میں رہیں گے انشاءاللہ۔